الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہیں پر میں نے بات پڑھی تھی کہ اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں نے کس وقت کون سی جگہ پر کیا بات کرنی ہے، اگر کسی کو یہ فن مل جائے نا تو وہ بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے، اس معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یار میں نے کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ آج کل ہماری لینگویج کے اندر، ہماری زبان کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فضول ہوتی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ہماری گفتگو کے اندر جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، ہماری گفتگو کے اندر چغلیاں بھی شامل ہوتی ہیں، ہماری گفتگو کے اندر ایسی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اگلے بندے کی جو عزت ہوتی ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے ہمارا سوال کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں کس وقت کون سی جگہ پر کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے، اگر ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو جائے نا تو یقیناً ہماری زندگی آسان بن جائے۔ تو آئیے میں آپ کو 5 سوالات بتاتا ہوں کہ یہ 5 سوال ہرگز نہیں کرنے چاہیے، کس سے نہیں کرنے چاہیے یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان سے بچنا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، معلوماتی لگے، تو پھر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے۔ یہ غیر اخلاقی سوالات ہیں، یہ اخلاق پر مشتمل نہیں ہے۔ ایسا سوال کرنے والا گویا یہ اپنی حیثیت، اپنی شخصیت اگلے بندے پر ظاہر کر دیتا ہے کہ میں کتنا بد اخلاق ہوں، یہ آپ کو پتہ چل جائے میں کتنا بد اخلاق ہوں اس طرح کا سوال کر کے۔ تو اس طرح کا سوال کر کے اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ وہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ تو ایک چپ 100 سکھ۔ بعض اوقات یہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر اس کا تجربہ بھی ہوگا، آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ پچھتاوا بھی ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار کہ کہیں پر کس جگہ پر کسی مقام پر آپ نے کوئی بات کہی کہ یار یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، نکل تو گئی میرے منہ سے لیکن نہیں کہنی چاہیے تھی، اس کا نقصان بہت بڑا ہوا۔ تو بعد میں آپ کو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار کاش کہ میں چپ رہتا، کاش کہ میں یہ بات نہ کہتا تو آج میں سکون کے اندر ہوتا، آج مجھے پریشانی نہ ہوتی۔ یہ آپ کی زندگی کے اندر تجربہ مشاہدہ ضرور ہوا ہوگا، اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو چپ رہا نا اس نے نجات پا لی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے کہیں پر نکلا، تو جب نکلا شکار کرنے کے لیے اس کو کہیں سے پرندہ نظر نہیں آ رہا، تیر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور پرندہ جو ہے وہ اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ واپس جانے لگا کہ یار آج تو سارا دن ہی ایسے چلا گیا، بغیر شکار کے محل جو ہے وہ واپس جانا پڑے گا۔ بادشاہ کا شہزادہ تھا یہ۔ تو بہرحال جب وہ واپس جانے لگا نا تو اوپر سے درخت کے ایک پرندے کی بولنے کی آواز آ گئی۔ اب جیسے ہی پرندے کے بولنے کی آواز آئی اور جو بادشاہ کا شہزادہ تھا اس نے اٹھایا تیر ٹھکا کر کے اس کو تیر جو مارا، وہ جو پرندہ تھا تیر لگا نیچے آ کر گر گیا۔ تو اس وقت وہ جو شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے بڑی ایک زبردست بات کہی کہ اگر یہ پرندہ خاموش رہ جاتا تو اپنی جان بچا لیتا۔ یہ پرندہ اس نے بولا، مجھے پتہ لگ گیا کہ وہاں پر ہے، میں نے تیر مارا اس کی جان لے لی، اس کا شکار کر لیا۔ اگر یہ پرندہ یہاں پر نہ بولتا مجھے پتہ ہی نہ لگتا اور اس کی جان بچ جاتی۔ تو اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا من صامت نجا، کہ جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ تو یہ بات واقعی سچی ہے، اس کا اپنی زندگی کے اندر تجربہ اور مشاہدہ ضرور کر کے دیکھیے گا، اور یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت ہی بڑا فن ہے کہ کہاں پر مجھے کون سی بات کرنی چاہیے، کہاں پر نہیں کرنی چاہیے۔ 5 غیر اخلاقی سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ سوال کبھی بھی نہ کیا کریں آپ۔ کوئی بندہ ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، بیچارہ روزگار اس کا نہیں لگ رہا، اور آپ اس سے سوال کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی سناؤ آپ کی نوکری کا کیا ہوا، کہیں پہ نوکری آپ کی لگی یا نہیں لگی، ابھی تک بے روزگار ہو۔ تو یہ سوال کرتے ہیں لوگ، یار آپ کی وہ جاب کا کیا بنا، آپ کی نوکری کا کیا بنا۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہے جاب نہ ملنے کی وجہ سے، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس سوال کی وجہ سے اگلا بندہ آپ سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے اگلا بندہ جھوٹ کے اندر مبتلا ہو گیا تو اس کا یہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے بھی گناہ کا سبب ہے، آپ کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کے سوال کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو کبھی بھی یہ سوال نہ کیا جائے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو اگلا بندہ بعض اوقات احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے، پہلے اس بیچارے کو جاب نہیں مل رہی ہوتی، بے روزگار ہوتا ہے، روزگار کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تھوڑی دیر کے لیے نا یہ پریشانی میرے ذہن سے ہٹ جائے، میں اپنا خیال چینج کر لوں، تھوڑی ٹینشن یہ کم ہو جائے۔ اب وہ کم بیچارہ جب کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت آپ آگے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی سنائیں آپ کی جاب کا کیا بنا، آپ کی نوکری کا کیا بنا۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے، تو یہ سوال کبھی بھی نہ کریں کس سے کہ جس کی جاب نہیں لگی ہوئی، آپ کو نہیں پتا وہ بیچارہ کس حالت سے گزر رہا ہے، کس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے آپ نہیں جانتے، تو یہ سوال کبھی بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 2، بعض اوقات لڑکی ہوتی ہے وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ کہیں اس کا رشتہ ہو جائے، اور ابھی تک رشتہ نہیں ہو رہا، اور آپ آ کر اس سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ بھئی رشتے کا کیا بنا، یا اس کے ابو سے سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کی بچی کے رشتے کا کیا بنا۔ تو بھائی آپ کا سوال کرنے کا مقصد اگر تو کچھ اور ہے کہ واقعی آپ کے دل کے اندر ہے اور آپ کو اس کے ابو نے کہا ہوا ہے کہ بھائی بچی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کے دو، تب تو آپ کا بنتا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو خام کا آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ وہ جو بچی ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ سے شرمندگی محسوس کرتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ میں اتنی گری ہوئی کہ مجھے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، میں اتنی بدصورت ہوں، یا میرے اندر کچھ فالٹ ہے کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا۔ آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے تو گھر کے بندے جو ہے وہ بعض اوقات سارے گھر کے یار اس بندے نے سوال کیسا کر دیا، آپ کے سوال کی وجہ سے لڑکی کا ابو پریشان، آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کی اماں پریشان، اس کے بھائی پریشان، اس کے گھر والے پریشان۔ تو یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں دی یہاں پہ کہ کوئی بھی بچی اگر گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے آپ نے اسے یہ سوال نہیں کرنا کہ آپ کی بچی کا رشتہ طے ہوا یا نہیں ہوا، کیا بنا آپ کے بچی کے رشتے کا۔ یہ سوال بغیر محل اور بغیر ضرورت کے نہ کیا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے میاں بیوی ہیں، شادی شدہ ہے، اب ان کو اللہ پاک نے اولاد نہیں دی، اب آپ جو جا کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی سناؤ کب خوشخبری سنا رہے ہو، تو اولاد کا ہونا ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، رب تعالیٰ کے قدرت میں، رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اس طرح کا سوال نہ کیا جائے، اس طرح کے سوال کرنے سے بچا جائے کہ یار یہ سوال جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا۔ اس طرح کا سوال جب آپ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشانی کے اندر ہو جاتے ہیں، مصیبت کے اندر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوال نہ کیا کریں کہ بھائی کب خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کرائے پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنا مکان آپ کب لے رہے ہیں، تو بھائی اگر اس کی حیثیت ہوتی اپنا مکان لینے کی تو اس کو کیا پڑے گا وہ کرائے کے مکان میں آ کر بیٹھ جاتا، اس کی نہیں ہے حیثیت، طاقت نہیں ہے، تبھی تو وہ کرائے کے مکان میں بیٹھا ہے۔ اب آپ اس سے جا کر یہ سوال کر رہے ہیں تو وہ بیچارہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دکھ کے اندر بھی آ سکتا ہے، پریشانی کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ سوال آپ کے بد اخلاق ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یار یہ عجیب سوال بندہ کر رہا ہے، تو یہ سوال کبھی بھی نہ کیا جائے۔ اب اسی طرح کسی بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائک نہیں ہے، وہ بیچارہ پیدل سفر کرتا ہے، اب آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی سناؤ کب گاڑی لے رہے ہو اپنی، کب سواری لے رہے ہو اپنی، تو اگر اس کے اندر طاقت ہوتی وہ ضرور لیتا، نہیں ہے بیچارہ تبھی تو نہیں لے پا رہا۔ آپ کا سوال اس کو پریشان کر سکتا ہے، اس کو یہ احساس یار میں غریب ہوں، میں غربت کے اندر ہوں، میں جو ہے وہ اس معاشرے کا یا اس محلے کا سب سے کم تر افراد ہوں کہ جو بھی آتا ہے یہی سوال کرتا ہے۔ تو آپ کا سوال کرنا بعض اوقات دوسرے لوگوں کی دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے، ان کا دل دکھ جاتا ہے، اور دل آزاری کرنا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ سوال کبھی بھی نہ کیے کریں، اور بعض اوقات یہ آپ کے اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں یہ اگلے بندے کے لیے ڈپریشن کا بھی سبب بن سکتے ہیں، پریشانی کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات نہ کیا جائے اور غیر اخلاقی گفتگو سے بچا جائے، فضول گفتگو سے بچا جائے، کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے، کہاں پر کیا بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں اپنی کوشش تیز کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔